السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میرے شوہر کا ایک دوست روزانہ آتا۔ شوہر نے میری بہن کی شادی اپنے دوست سے کروا لی۔ میں جب بھی بہن کے گھر اس کو ملنے جاتی تو بہنوئی کہتا وہ نہا رہی ہے اور وہ باہر نہ نکلتی۔ ایک رات میں نے بہنوئی کو بے ہوشی کی دوا کھلا دی اور واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں بہن تو۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کی ہر نیو آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام رافیہ ہے۔ میرے ابو جان ایک سرکاری ملازم تھے اور میری امی جان ایک ہاؤس وائف تھی۔ میری امی جان اور ابو جان ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ جب سے میری امی جان میرے ابو جان کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، جب سے میری ابو جان کی نظر میری امی جان پر پڑی تو ان کی نگاہ پلٹنے سے انکار ہو گئی تھی۔ میری امی جان ایک بہت ہی خوبصورت منموہنی سی صورت کی مالک تھی۔ میرے ابو جان نے میری امی کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی بجائے اپنی والدہ محترمہ سے امی کے گھر رشتہ لے جانے کا کہا۔ میری دادی اماں بھی فوراً مان گئی۔ ان کی اکلوتی اولاد یعنی میرے ابو جان ہی ان کی کل کائنات تھے۔ وہ کس طرح اپنی اکلوتی اولاد کی خوشی کو رد کر دیتی؟ میری دادی اماں کی خوشی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی تھی۔ میرے دادا ابو کا انتقال میرے ابو جان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میری دادی اماں نے کپڑے سی کر بڑی مشکل سے میرے ابو جان کی پرورش کی، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کو اس قابل بنایا کہ میرے ابو جان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ میرے ابو جان نے بھی خوب محنت کی اور چھوٹی عمر میں ہی چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی والدہ محترمہ کا سہارا بن گئے تھے۔ ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتے رہے۔ ابو جان کی محنت کا صلہ خدا تعالیٰ نے میرے ابو جان کو بہت بڑی کامیابی سے نوازا۔ میرے ابو جان نے پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنی والدہ محترمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو شہر کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ کی آفر ہوئی۔ میری دادی جان بہت زیادہ خوش تھی۔ ان کی خوشی بیان کرنے کے لیے ان کے پاس لفظ نہیں تھے۔ میرے ابو جان شہر کی ایک مشہور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے چلے گئے۔ وہیں ان کی ملاقات میری امی سے ہوئی۔ میری امی بھی ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری امی کے والد صاحب ایک اسکول میں ٹیچر تھے۔ جب میری دادی اماں میری امی کے گھر رشتہ لے کر آئی تو میرے نانا نے تھوڑی مہلت مانگی، پھر اچھے سے دیکھ بھال کر کے حامی بھر دی۔ یوں میری امی میرے بابا کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل ہو گئی۔ میرے ابو کی ایک اچھی جگہ سرکاری نوکری لگ گئی تھی۔ گھر کے حالات بھی کافی بہتر ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کے آنگن کو خوشیوں سے بھر دیا۔ مجھ سے 2 سال چھوٹی میری بہن نے اس دنیا میں آ کر ہماری فیملی کو مکمل کر دیا تھا۔ میری چھوٹی بہن کا نام عنایا تھا۔ میں ہر وقت اپنی چھوٹی بہن کے ارد گرد ہی گھومتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اپنی چھوٹی بہن کی صورت میں مجھ کو گویا ایک کھلونا مل گیا تھا۔ ہماری خوبصورت سی چھوٹی سی خوشیوں بھری فیملی میں 9 سال کی تھی، تب ہی اچانک میری دادی اماں کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت غمگین سا ہو گیا تھا۔ میں اپنی دادی اماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ میں اب اکثر اداس سی رہتی تھی۔ خیر، وقت جیسا بھی ہو، اچھا یا برا گزر ہی جاتا ہے اور اپنے ساتھ بہت سی یادیں لیے گزرتا چلا جاتا ہے۔ میں اب 20 سال کی ہو گئی تھی۔ میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میرا 4تھا سیمسٹر ختم ہونے کے مراحل پر تھا۔ مجھ سے چھوٹی بہن نے 2nd ایئر کمپلیٹ کر لیا تھا۔ انہی دنوں اچانک میری امی جان کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی اور ان کو ذیابیطس جیسی جان لیوا بیماری نے آ گھیرا تھا۔ ہم سب اچانک سے بہت گھبرا گئے، لیکن آہستہ آہستہ امی جان کی طبیعت واپس سدھرنے لگی۔ تب جا کر ہم سب کی سانس میں سانس آئی۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ میں ایک یونیورسٹی میں ایک ٹیچر کے طور پر جانے لگی۔ وہیں میری ملاقات وقار سے ہوئی۔ وقار ایک نہایت سلجھے ہوئے سے بندے تھے۔ میں پہلی ہی ملاقات میں وقار کے بات کرنے کے انداز سے بری طرح متاثر ہو گئی تھی۔ لمبا قد، گھنے سیاہ بال، بھوری آنکھیں، نرم لہجہ، غرض وقار ایک بھرپور جائیت کا شاہکار تھا۔ ایک دن میں اور میری بہن ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میری چھوٹی بہن نے دروازہ کھولنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں بھی ضد میں اڑ گئی کہ دروازہ وہ ہی کھولے گی۔ ہم دونوں کے اس جھگڑے میں بیچارہ دروازے پر موجود انسان راہ ہی تکتا رہ گیا۔ آخر میری امی جان بار بار دروازہ بجنے کی آواز پر
ہم کو کمرے سے نکل کر ڈانٹنے لگی کہ تم لوگ بہرے ہو گئے ہو کیا؟ کب سے بجتے دروازے کی آواز تم لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی؟ اگر یہی موبائل بجنے کی آواز ہوتی تو تم لوگ 1 سیکنڈ کے اندر اٹھانے پہنچ جاتی۔ میں اور میری بہن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر ایک دم زور سے ہنس دیے۔ امی جان کو اصل بات بتا کر ان کے تاب کو اجاگر تو نہیں کر سکتے تھے۔ وہی خالص ماؤں والا رویہ، ڈانٹ کہیں سے بھی شروع ہو ختم بیچارے موبائل پر ہی آ کر ہوتی تھی۔ انتہا تو یہ، اگر امی خود دوسرے میں درد اور بخار ہو رہی تھی تو اس میں بھی قصوروار موبائل نکلتا ہے۔ خیر میری امی جان نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 عورتیں داخل ہوئی۔ ہم انجان عورتوں کو اپنے گھر پر دیکھ کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ وہ عورتیں اندر آئی تو معلوم ہوا وہ وقار کی خالہ اور ان کی بیٹی ہیں، اور میرے لیے وقار کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وقار کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے وقار نے ان کو بھیجا ہے۔ میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی، بھلا وقار جیسا پروقار مرد کو میں ایک عام سی لڑکی کیسے پسند آ سکتی ہوں؟ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے لگی۔ میرے ابو جان نے کچھ دن سوچو بچار کے بعد حامی بھر لی اور میں وقار کے گھر چلی گئی۔ میری شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ وقار ایک اچھے شوہر تھے۔ اس درمیان میرے شوہر کا ایک دوست 2-3 دفعہ ہمارے گھر آ گیا تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ سمی ان کا بچپن کا دوست ہے اور ان کو بہت عزیز ہے۔ میں بھی سمی بھائی کی خوب خاطر مدارت کرتی تھی، لیکن سمی بھائی کا رویہ کافی سپاٹ سا تھا۔ میں سمجھی شاید سمی بھائی کا انداز ہی ایسا ہے۔ وہ اکثر آتے، میرے شوہر سے تھوڑی دیر باتیں کرتے اور پھر چلے جاتے تھے۔ ایک روز میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ سمی تمہاری چھوٹی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ہماری شادی میں انایا کو دیکھا تھا۔ میں کیا کہتی، مجھ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی امی جان سے اس بات کا ذکر کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی انایا تو پڑھ رہی ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ ابھی انایا چھوٹی ہے اور اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی امی جان کی بات جب اپنے شوہر کو بتائی تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے۔ میں حیران تھی اپنے شوہر سے یہ عجیب سا رویہ دیکھ کر، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ میرے شوہر سمی بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے انکار کر کے ان کو دکھی نہیں کرنا چاہتے۔ میں اگلے دن کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی، تبھی اچانک سمی بھائی کی آمد ہوئی۔ وہ مجھ کو دیکھ کر کچن میں چلے آئے اور مجھ سے سلام کرنے لگے۔ میں تو حیران سی ان کو دیکھ رہی تھی۔ میرا حیران ہونا بنتا بھی تھا کیونکہ میری شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن اب تک مجھ کو یہ یاد نہیں پڑتا کہ کبھی سمی بھائی نے مجھ کو مخاطب کیا ہو۔ میں اپنی حیرت کو چھپاتی ان کا سلام کا جواب دینے لگی۔ میرے شوہر کے دوست مجھ سے میری بہن کے لیے درخواست کرنے لگے۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ سمی بھائی کو منع کر دوں۔ میں نے ایک دفعہ پھر امی جان سے بات کرنے کی ٹھانی۔ میں نے آخرکار اپنی امی جان کو منا ہی لیا اور میری بہن کی شادی میرے شوہر نے اپنے دوست سے کروا کر اس کا مان رکھ لیا۔ میری بہن کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا، لیکن وہ اب تک مجھ سے ملی نہیں تھی۔ آخر ایک دن میں اس کے گھر پہنچ گئی، لیکن میرے بہنوئی کے جواب سے مایوس ہوتی ہوئی واپس گھر آ گئی۔ میرے بہنوئی کا کہنا تھا کہ میری بہن ابھی بھی نہا رہی ہے۔ کچھ دیر تو میں نے انتظار کیا، لیکن جب میری بہن باہر نہیں نکلی تو میں بعد میں آنے کا کہہ کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ اس طرح ایک سلسلہ ہی کل پڑا۔ میں جب بھی بہن کے گھر اس کو ملنے جاتی تو بہنوئی کہتا وہ نہا رہی ہے، اور میں کافی دیر انتظار کرتی رہتی، لیکن میری بہن باہر نہیں نکلتی۔ آخر مجھ کو تجسس ہونے لگا اور بہنوئی کا یہ رویہ کھٹکنے لگا۔ بھلا ایسا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میں جب بھی اس کے گھر جاتی ہوں وہ نہا رہی ہوتی ہے؟ میں ایک رات اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بہنوئی کے گھر چلی گئی۔ آج بھی میرے بہنوئی کا جواب وہی تھا۔ یہ کون سا ٹائم ہوا نہانے کا؟ میں سوچنے لگی، لیکن کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے بہنوئی کو کھانے میں بے ہوشی کی دوا کھلا دی۔ میرے شوہر کسی کام سے گئے تھے۔ میں اپنے شوہر کے آنے سے پہلے اپنی بہن کو ڈھونڈنا چاہتی تھی، اور واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں بہن تو میری بہن تھی ہی نہیں۔
میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی، ہر ایک کمرے میں، واش روم میں، ہر جگہ دیکھنے لگی، لیکن میری بہن کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ میں مایوس سی ہو گئی۔ تبھی میری نظر سامنے ایک چھوٹے سے دروازے پر پڑی۔ میں جلدی سے اس طرف بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ کوئی اسٹور روم تھا۔ میں اسٹور روم کے اندر داخل ہوئی اور بٹن آن کر گئی، جس سے پورے اسٹور روم میں روشنی چھا گئی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوتی ہی میری آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے پاؤں نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ میری جان دیو سے پیاری چھوٹی نہایت ہی بری حالت میں زخموں سے چور زمین پر نڈھال سی پڑی تھی۔ میں جلدی سے اپنے اندر ہمت جمع کر کے اسے ہسپتال لے گئی۔ جب اگلے دن تک اس کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے اس سے اس سب کے بارے میں دریافت کیا، تو اس نے بتایا کہ سمیع ایک نہایت ہی شکی انسان ہے۔ وہ بات بات پر میری بہن کو مارتا تھا اور کسی سے ملنے بھی نہیں دیتا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میرا دل کیا میں اس گھٹیا انسان کو ختم کر دوں۔ میں اپنی بہن کو لے کر ابو جان کے گھر آ گئی۔ میری بہن اب مزید اس پاگل انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور ہم سب اس کے ساتھ تھے۔ میں اپنے شوہر سے بھی ناراض تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جو بھی اس کا ذمہ دار میرے شوہر ہی ہیں، اور انہوں نے جانتے بوجھتے میری بہن کو اس آگ میں دھکیلا تھا، جبکہ میرے شوہر مجھ سے کافی دفعہ معافی مانگ چکے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ سمیع ایسا کچھ کرے گا۔ میری بہن نے کورٹ کے ذریعے اس وحشی انسان سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا، اور میں بھی اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا اور ان کے ساتھ اپنے گھر آ گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔